سامعین وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 152 ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، صحابہ بیٹھ کر خطبہ سن رہے تھے، وہ کھڑے کھڑے سن رہا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ کون ہے جو کھڑے کھڑے ہی خطبہ سن رہا ہے، ہماری گفتگو کو سن رہا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اور اس نے ایک منت مانی۔ کیا منت مانی تھی؟ اس نے کہا تھا میں کھڑا رہوں گا، سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری بات کیا کہی؟ اور میں پھر کسی سے کلام نہیں کروں گا، بات چیت ہی نہیں کروں گا۔ تیسری بات کیا کہی اس نے کہا پھر میں جو ہے ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ تین باتیں اس نے بیان کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنی قسم کو پورا کر لو، اور دو باتوں سے اس کو منع فرما دیا۔ ایک تو ہر وقت کھڑا رہنا تیری طاقت کی بات نہیں ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہی کھڑا رہے۔ کہا کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ مسجد میں آپ حضرات جانتے ہیں جب چھت ہوتی ہے تو سایہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اس لیے وہ کھڑا کھڑا ہی آپ کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی منت مانی ہوئی تھی یا قسم کھائی ہوئی تھی۔ یاد رکھ لیجئے، کلام نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا یا نماز میں تشہد میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ نماز میں قرآن پڑھنا بھی فرض، اور ضرورت کے لیے لوگوں سے بات کرنا بھی ضروری، اور سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے، واجب ہے، تو لہٰذا بات چیت تو کرنی پڑے گی۔ لیکن ہاں گناہوں سے بچنے کے لیے، لغویات سے بچنے کے لیے انسان ثواب پانے کی نیت سے چپ رہے گا تو ثواب ملے گا، اور ضرورت کے تحت بات کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنی قسم کو پورا کر لو، منت کو پورا کر لو۔ وہ منت کیا تھی کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو ہمیشہ روزہ رکھنا یہ بھی دشوار ہوئے انسان پر، یہ بھی حدیث گزر چکی، چونکہ اس وقت بھی اس کا روزہ تھا۔ فرمایا تم اپنے روزے کو پورا کر لو اور قسم کو توڑ دو، ایسی منت نہ مانو جس سے انسان کو مشکلات کا شکار ہو جائے۔ دیکھیے کھڑے رہنا یہ عبادت نہیں ہے، لیکن ہاں نماز میں کھڑے رہنا عبادت ہے، اللہ کی راہ میں پیرا دینا عبادت ہے، اور ویسے عبادت نہیں ہے۔ تو اب کوئی قسم کھا لے تو اس کو توڑ دے قسم کو، اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو غلام آزاد کرے، یا تو وہ غلام آزاد کرے، اب چونکہ غلام موجود نہیں فی زمانہ، یا پھر 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا، جو صبح کھلائے گا وہ شام کھلائے گا۔ جس نے یہ کر لیا تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، اور یا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، جو صبح کھلائے وہ شام کھلائے، لیکن کھلائے اوسط درجے کا، درمیانہ ہو، جسے ایسا کھانا کھلائے جس کو جو کھانا خود کھانا بھی پسند کرتا ہو، اتنا حقیر نہ ہو جسے خود ہی کھانا پسند نہ کرتا ہو، تو وہ کھانا کفارے میں نہیں دیا جا سکتا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بیجا قسمیں نہ کھائے، ورنہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ علماء کرام ایک حکایت کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں امام اعظم کے زمانے میں کسی شخص نے قسم کھا لی جب میری یہ بیٹی بڑی ہو جائے گی تو اس کے جہیز میں دونوں جہانوں کی نعمتیں دوں گا۔ اب یہ قسم کھا بیٹھا، لیکن بچی بڑی ہو گئی، شادی کا وقت آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا دینے کو، تو بڑا پریشان ہوا، کیا کروں، میں نے تو قسم کھائی تھی۔ یہ مسئلہ پوچھتے پوچھتے امام اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا آئندہ ایسی قسمیں نہ کھانا، اب چونکہ تیری قسم بھی پوری کرنی ہے تو ایسا کرو، قرآن مجید فرقان حمید اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دو۔ قرآن کا دینا ایسا ہے جیسے دونوں جہان کی نعمتیں دینا ہے۔ وہ
اس پر عمل کرے گی، پڑھے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ